بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہیدہ مجلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، عمران خان پر بڑی پابندی، اور نواز شریف فضل الرحمان کی ملاقات بلی تھیلے سے باہر نکل آئی اور الیکشن کمیشن کی بدنیتی سامنے آ گئی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن کے متعلق کہ جیسے ہی ملک پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ڈے قرار دے دیا گیا کہ 8 فروری کو ملک پاکستان میں الیکشن کروایا جائے گا۔ اب جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی نیت کا بھی پتہ چلتا جا رہا ہے۔ جس طرح اس سے قبل 90 دن میں جب اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پی کے اور پنجاب میں جس طرح آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، الیکشن کمیشن اس میں برابر کا شریک ہے۔ اس وقت یہ الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ پنجاب میں ہمیں کم و بیش 5 لاکھ سیکیورٹی اہلکار چاہیے الیکشن کروانے کے لیے۔ آج الیکشن کمیشنر جو ہے چیف الیکشن کمیشنر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 6 لاکھ ہمیں سیکیورٹی اہلکار چاہیے پورے پاکستان میں الیکشن کروانے کے لیے، الیکشن کے دن سیکیورٹی کی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے، اور 3 لاکھ تقریباً سیکیورٹی اہلکار الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں۔ اب انہوں نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا ہے کہ ہمیں 6 لاکھ سیکیورٹی اہلکار چاہیے الیکشن کی ڈیوٹی دینے کے لیے۔ ناظرین کرام، انہوں نے پہلے جو فنڈ تھا اس کے متعلق کل سیکرٹری خزانہ کو بلایا، میٹنگ کی کہ 10 ارب روپے ان کو پہلے ہی جاری ہو چکے تھے، باقی 17 ارب کی انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں 17 ارب جو ہیں وہ جاری کریں فنڈ مزید، تاکہ الیکشن کے معاملات جو ہیں وہ درست طریقے سے نمٹائے جائیں۔ تو آج وہ بھی ان کو قسط جاری ہو گئی ہے تقریباً 17 ارب روپے کی۔ اب ساتھ ہی ناظرین کرام، الیکشن کمیشن میں 17 عدد درخواستیں دائر ہو چکی ہیں کس سلسلے میں کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی سردی زیادہ پڑ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی برف باری ہو رہی ہے، اس طرح کی، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری پارٹی ابھی نئی جنم لی ہے تو اس کو ذرا تھوڑا بڑا ہونے دیں۔ تو اس طرح کے عذر بہانے بنا کر 17 عدد درخواستیں جو ہیں وہ اس وقت الیکشن کمیشن میں موجود ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ان پہ سماعت بھی کرنی ہے، تو یعنی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے الیکشن کو لیٹ کیا جائے، ڈیلے کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف نظر آ رہی ہے کہ تمام حربے استعمال کیے تحریک انصاف کے خلاف، لیکن کوئی بھی ان کا حربہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا آج کے دن تک۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، پی ڈی ایم کی پارٹیاں، وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کسی طرح سے ٹل جائیں، ڈیلے ہو جائیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے عوام میں وہ نہیں جا سکتے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی سامنے نظر آ گئی ہے۔ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ پنجاب میں ہمیں 5 لاکھ سیکورٹی چاہیے، آج پورے پاکستان میں 6 لاکھ سیکورٹی مانگ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، دوسری بڑی خبر کہ خان صاحب نے پتہ ہے آپ کو کہا تھا کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن سے یہ بھاگ جائیں گے۔ تو کل ایک بڑی ملاقات ہوئی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون کے صدر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان، اور اب باقاعدہ بلی تھالے سے باہر نکل آئی ہے۔ آج فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے باقاعدہ۔ فضل الرحمان صاحب کے متعلق اگر کہوں تو ناظرین اکرام، یہ پہلے بھی
نون لیگ کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں ایسے جیسے ٹیشو پیپر استعمال ہوتا ہے۔ پہلے ان کو یہی سبز باغ دکھایا گیا تھا کہ آپ کو صدر مملکت بنا دیا جائے گا، لیکن ان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ صدر مملکت کس طرح بھلا بن سکتے ہیں۔ اکثریت کتنی تھی آپ کے پاس، ایک سیٹ سے تو آپ وزیر اعظم بنے تھے۔ تو سبز باغ دکھایا گیا، اب لگتا ہے دوبارہ ان کو گولی دی ہے میاں صاحب نے کہ اب صدر مملکت آپ کو ہی بنائیں گے۔ انہوں نے آج کہا ہے کہ دیکھیں جی 2 صوبے جو ہیں اس میں اس وقت دہشت گردی کے نشانے پہ ہیں 2 صوبے، تو کس طرح ان حالات میں کس طرح ہم کمپین چلائیں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جانی چاہیے۔ اب نہ جانے کون سی لیول پلینگ فیلڈ یہ مانگ رہے ہیں۔ تمام طرح کی ان کو آزادی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اسی کی باقیات ہے، کے پی کے میں ان کے اپنے گورنر، ان کے سارے وزیر مشیر ان کے ہیں، جلسے کریں جلوس کریں، کون روکتا ہے؟ سیکیورٹی ملے گی ان کو، اس کے باوجود جلسے نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں، نظام ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہے لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بلی جو تھی وہ تھیلے سے باہر نکل آئی ہے۔ خان صاحب کی بات آج ہی سچ ثابت ہو گئی ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ساری پی ڈی ایم دوبارہ اکٹھی ہو کے بھی الیکشن لڑیں، جو آج کے دن تک حالات ہیں ان کو منہ کی کھانا پڑ جائے گی۔ یہی وجہ ہے یہ عذر بہانے بنا رہے ہیں کہ الیکشن موسم نہیں ہے ٹھیک، فلان یہ۔ عوام تو انتظار میں ہے، عوام کو تو کوئی نہیں، برف پڑے دہشت گردی ہے جو بھی ہے، عوام تو خاموشی سے دیکھ رہی ہے کہ 8 فروری آئے، 8 فروری آئے اور ہم موریں لگائیں، ہر ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے۔ پھر وہ جس دن الیکشن ہوگا، عوام تو سوچ رہی ہے کہ جلدی جلدی الیکشن کا دن آئے تو ہم ہر ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے۔ پھر ووٹ سے بدلہ عوام نے لینا ہے تو کس طرح کا لینا ہے یہ بھی ان تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو پتہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ اب الیکشن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق اگر کہیں تو انہوں نے ہمیشہ ہی دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے چلانا بہتر سمجھا ہے۔ اب وہ دوبارہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں، فضل الرحمان صاحب کی باب پارٹی اور ایم کیو ایم، ان کے ذریعے سے نا الیکشن کو ڈیلے کروایا جائے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، ایم کیو ایم جو ہے انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہمیں تحفظات ہیں جو سندھ میں حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، ہمیں ان پہ تحفظات ہے۔ ہماری ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر سے، اگر ہمارے تحفظات دور نہیں کیے جاتے تو ہم ہائی کورٹ اسلام آباد سے رجوع کریں گے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد بھی مشہور ہو گیا ہے، جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں نا، میاں صاحب کو جس طرح کا ریلیف مل رہا ہے اور خان صاحب کو جتنا یعنی خوار کیا جا رہا ہے، اب جو بھی چاہتا ہے کہ خان کے خلاف ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا رجوع کروں گا۔ انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ریٹ دائر کریں گے، جو حلقہ بندیاں ان پہ ہمارے تحفظات ہیں۔ تو ناظرین اکرام، دوسری اب طرف روح کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق، کہ عمران خان صاحب نے جیسے ہی آپ کو علم ہے کل بیان دیا کہ یہ بھاگ جائیں گی پارٹیاں ساری الیکشن سے، یا انہوں نے کہا کہ میں استدعا کروں گا عدالت میں، جو 9 مئی کا ہمارے خلاف سازش کی گئی ہے، اس میں باقاعدہ جنرل ریٹائر باجوہ صاحب ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے اور جو امریکی سفیر ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے۔ تو انہوں نے جیسے یہ بیان دیا ناظرین اکرام، ایسا تیر بن کے لگا کسی کو، جس نے فوراً سے پہلے حکم دیا پیمرا کو، اور پیمرا نے فوراً سے پہلے تمام الیکٹرانک میڈیا کو حکم دے دیا کہ خان صاحب کا بیان کوئی بھی اب دوبارہ میڈیا پہ نہیں چلانا، پابندی ہے۔ پہلے تو ناظرین اکرام ان کے نام لینے پہ پابندی تھی، تصویر چلانے پہ پابندی تھی، اب ان کے بیان پہ بھی پابندی لگا دی ہے۔ لیکن دیکھیں الیکٹرانک میڈیا نے جب سے خان صاحب کی تصویر، ان کا نام پکارنا جو ہے وہ بند کر دیا ہے، لوگوں نے حقیقت یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کو دیکھنا ہی بند کر دیا ہے۔ انہوں نے خان صاحب کا بائیکاٹ کیا، لوگوں نے ان کے چینلز کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو سوشل میڈیا کی زینت ہی عمران خان ہے، جہاں پہ دیکھو جس سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے تو عمران خان کا نام ہی چل رہا ہوگا، عمران خان کے تذکرے ہی ہو رہے ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، یوں پیمرا نے جو ہے بڑی پابندی لگا دی ہے خان صاحب کے بیان پہ، کہ بیان بھی خان صاحب کا اب نہیں چلے گا، تصویر بھی نہیں چلے گی، نام کی تو پہلے ہی پابندی ہے،
لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خان صاحب بولے، صحافیوں سے ملاقات کی، ابھی تو پہلی ملاقات ہے، ابھی تو آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ تو کیا اس طرح کرنے سے خان صاحب کی آواز جو ہے وہ بند کی جا سکتی ہے؟ سوشل میڈیا پہ آپ پابندی لگا دیں، موبائل فون سب کے سب بند کر دیں، 2-3 ماہ کے لیے جب الیکشن ہوں گے بعد میں آپ ان کو کھول دینا، ان کو بند کر دیں۔ پھر ہے کہ خان صاحب کا تذکرہ عوام نہ کرے یا ان کا نام نہ لیا جائے، ان کے بیانات نہ سنائے جائیں، ان کے متعلق باتیں نہ کی جائیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ آپ پابندی لگا دیں سوشل میڈیا پہ۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے پیمرا نے پابندی لگا دیا، خان صاحب کا بیان کوئی بھی جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں چلے گا، لیکن الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے، پہلی تو بات یہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔